مجھے لگا کہ شاید یہ میرا آخری آپریشن ہو، ایک ایسا آپریشن جسے کرتے ہوئے ڈاکٹروں نے بھی اپنی سانس روک لی، لیکن پھر معجزہ ہو گیا۔ ڈاکٹر سارا اور ڈاکٹر محبوب نے افطار حسین شاہ کی سرجری کی۔ شروع میں تو مجھے حوصلہ تھا، مگر جب 2-3 اسپتالوں سے انکار ہوا تو میں سوچنے لگا کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے افطار حسین شاہ کی آنکھ کے بالکل قریب چاقو جڑا ہوا تھا اور ایک کے بعد ایک ڈاکٹر ان کے علاج سے انکار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ صورتحال نازک ہے، آپریشن پیچیدہ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کا تیز دھاری حصہ جو کہ کم از کم 5 انچ کا تھا، پورا کا پورا اندر چلا گیا تھا۔ کراچی کے جناح اسپتال میں آنکھ کے وارڈ میں داخل 32 سالہ افطار بتاتے ہیں کہ یہ چاقو انہیں گھریلو جھگڑے کے دوران آنکھ کے قریب لگا تھا۔ اس واقعے کا مقدمہ کراچی کے اتحاد ٹاؤن تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ افطار حسین شاہ کا الزام ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے کسی معاملے پر بات چیت کر رہے تھے جب مبینہ طور پر ان کے بہنوئی نے انہیں قریب ہی پڑی چھری سے مارا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاقو لگنے کے بعد افطار حسین شاہ کے اہل خانہ انہیں قریب ترین اسپتال لے گئے، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی، مگر علاج کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ اس پوزیشن میں موجود چاقو کو باہر نکالنا ان کے بس میں نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مایوسی کے اس حالت میں جناح اسپتال میں ڈاکٹر سارا احمد نے انہیں تسلی دی۔ وہ کہتے ہیں مگر میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ آپریشن میرا آخری آپریشن ہو۔ جب ہوش آیا تو میں نہ صرف ٹھیک ٹھاک تھا بلکہ مجھے نظر بھی آ رہا تھا اور بتایا گیا کہ کوئی پیچیدگی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ افطار حسین شاہ کو جب جناح اسپتال پہنچایا گیا تو وہاں پر آئی وارڈ میں اس وقت آنکھوں کی 4 سالہ اسپیشلائزیشن حاصل کر رہی خاتون ڈاکٹر سارا احمد ڈیوٹی پر موجود تھی۔ ڈاکٹر سارا احمد 3 سالہ تربیت مکمل کر چکی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے مریض کو دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ہمیں تربیت کے دوران مختلف کیسوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر اپنے سینئر کے ساتھ کوئی کیس کرنے کا موقع نہ بھی ملے تو پھر بھی مختلف کیسوں کے بارے میں سینئرز کے تجربات سے متعلق معلومات ہوتی ہیں، مگر ایسے کیس کے بارے میں تو سنا ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر سارا احمد کہتی ہیں کہ میں نے فوراً مریض کا معائنہ کیا، اس کے جسمانی اور ذہنی حالات کی جانچ کی۔ وہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک تھا، اس کو فی الفور کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن ذہنی طور پر اس کا مورال گرتا جا رہا تھا اور ڈپریشن کی حالت میں چلا گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ابتدائی معائنے وغیرہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ مریض کا آپریشن فی الفور ضروری ہے، وگرنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے میں نے اپنے سینئر ڈاکٹر عزیز الرحمان اور ڈاکٹر وجے کمار کو اطلاع دی کہ اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے اسپیشلائزیشن کر رہے ڈاکٹر محبوب داد کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ڈاکٹر سارا احمد کے ہمراہ فی الفور سرجری کریں۔ ڈاکٹر محبوب داد کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر وجے کمار کی نگرانی میں آنکھوں کے مدار کے حوالے سے خصوصی طور پر پڑھا ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر جو ایکس رے کیا تھا اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چاقو کہاں تک گیا ہے اور اس نے کہاں تک کیا نقصان پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریض کا CT اسکین کروایا گیا تو اس میں پتہ چلا کہ چاقو آنکھ کے قریب سے گزرتا ہوا ناک کے راستے حرام مغز اور پھر گلے تک پہنچ چکا تھا۔ چاقو کسی ایک حصے تک محدود نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر محبوب داد کہتے ہیں کہ اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ چاقو نے کسی بھی حصے کو متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھ بھی محفوظ تھی، آنکھ سمیت ناک، حرام مغز، گلا اور اس حصے میں موجود شریانیں محفوظ اور ٹھیک تھیں۔ یہ مریض کی انتہائی خوش قسمتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب صورتحال یہ تھی کہ عملاً یہ سرجری تو آنکھوں کی بنتی تھی، مگر اس میں ناک، گلے اور دماغ کا معاملہ بھی تھا۔ اس لیے ہم نے ان تینوں وارڈوں کے ڈاکٹر کو بھی دوران آپریشن کال کی تھی کہ اگر کوئی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس سے وہ نمٹیں گے۔ ڈاکٹر محبوب داد کہتے ہیں کہ چاقو لگنے سے تو مریض کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، جو کہ بہرحال ایک حیرت انگیز چیز تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آنکھ کے حوالے سے خدشہ تھا کہ اس کی آنکھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ابھی تک اس کی آنکھ میں خون اکٹھا نہیں ہوا تھا، جو کہ بہت بہتر علامت تھی، مگر آپریشن کے دوران ایسا خدشہ موجود تھا جس کے لیے ہم نے متبادل منصوبہ بنا رکھا تھا۔ ڈاکٹر محبوب داد کہتے ہیں کہ اس طرح ناک، کان اور دماغ کے ڈاکٹروں نے بھی اپنا منصوبہ ترتیب دیا تھا کہ اگر کسی چیز کو نقصان پہنچتا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ساری تیاری کر کے آپریشن شروع کر دیا تھا۔ یہ آپریشن کوئی 1.5 گھنٹے پر محیط تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چاقو کو باہر نکالنے کے لیے کوئی جگہ درکار تھی، جگہ کے بغیر چاقو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ چاقو کو کسی بھی جانب نہیں ہلا سکتے تھے کہ کسی بھی شریان اور رگ کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر تھوڑی سی جگہ اس طرح بنائی کہ چاقو کو بہت ہی ہلکا دھکا دیا اور پھر ایک ہی لمحے کے اندر اس کو مخصوص زاویے جس پر کسی اور چیز کو نقصان نہ پہنچے باہر نکال دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ مرحلہ بہت ہی بھاری تھا، ہم سانس بھی نہیں لے رہے تھے کہ نوکدار چیز کسی بھی چیز سے ٹچ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مگر پوری احتیاط اور سیکنڈوں کا حساب کتاب رکھ کر ہم نے چاقو باہر نکالا۔ ڈاکٹر محبوب داد کہتے ہیں کہ چاقو نکالنے کے بعد جب مریض کا مکمل معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی نقصان نہیں ہوا تھا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ڈاکٹر سارا احمد کہتے ہیں کہ مریض اب وارڈ میں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم صرف اس کے زخم بھرنے کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے بعد احتیاطاً اس کی آنکھوں کے چند ٹیسٹ کریں گے اور اس کو جانے کی اجازت دیں گے۔ ایک ایسا آپریشن تھا جس میں ہمارا مقابلہ وقت اور آنکھ، ناک، حرام مغز اور گلے
تک پھیلی ہوئی شریانوں سے تھا۔ دونوں زیر تربیت ڈاکٹروں کو انتہائی کامیاب اور حساس آپریشن کرنے پر جناح اسپتال کراچی کی جانب سے خصوصی تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔